من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أف لكم لقد سمعت عتابكم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا وبالذل من العز خلفا إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة ومن الذهول في سكرة يرتج عليكم حواري فتعمہون. شب ضربت امیر المؤمنین مولا المتقین، ارکان ہدایت و رکن بنیادی ہدایت، آپ تمام عزاداران امیر المؤمنین اور تمام امت اسلامیہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. شب ضربت بھی ہے اور شب قدر بھی ہے، دونوں عظیم مناسبتیں ہیں اور خداوند متعال کی بے پناہ توفیقات ہیں کہ جس طرح خدا نے ماہ مبارک رمضان کو ہدایت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، جامع اور انسان کی ضرورت کی تمام ہدایت کے وسائل اس ماہ میں فراہم کیے، لیکن اس رمضان کے اندر بھی خدا نے مزید لطف ہمارے لیے یہ فرمایا کہ شب قدر کی صورت میں یہ عظیم راتیں ہمیں عطا فرمائی، جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شب قدر کو درک کرے، اس کی معرفت کے ساتھ احیا کرے، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ ایک رات انسان کو اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ خداوند متعال ان عظیم راتوں میں ہمیں ان ایام اور ان راتوں کی معرفت کے ساتھ ان کی شب بیداری اور احیا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. بہت سارے مومنین نے دعا کی التماس کی ہے، بہت سارے مریض و مریضہ ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، ان سب کی حوائج کی برآوردگی کے لیے، پریشانیوں اور مشکلات کی دوری کے لیے، اور جو مریض و مریضہ جنہوں نے خصوصاً التماس دعا کی ان سب کی شفا یابی کے لیے مل کر باواز بلند ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے گا. صلی علی فرج. خداوند متعال نے انسانی زندگی کے لیے، زندگی کو خدا کے احکامات اور رضا کے مطابق بسر کرنے کے لیے اصول مقرر کیے، اور خداوند متعال کے مقرر کردہ یہی اصول حبیب خدا، نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور خدا کے یہی اصول جو رسول خدا کے ذریعے بشر تک پہنچا، انہی اصولوں کو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اصول بنائے، اور امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی
خداوند متعال کے مقرر کردہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام شدہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی، اور کسی بھی موقع اور مرحلے پر ذرہ برابر ان اصولوں سے دائیں بائیں یا آگے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگرچہ امیر المومنین کو ان اصولوں سے ہٹانے کے لیے ہر طبقے کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا، ماحول بنایا گیا، مواقع ایسے پیدا کیے گئے، لیکن سخت حالات میں بھی سخت ترین قربانیاں امیر المومنین نے دی، لیکن ان اصولوں سے ذرہ برابر پیچھے امیر المومنین نہیں ہٹے۔ یہی اصول جو امیر المومنین نے خود اپنی زندگی میں عمل کیے اور اپنے پیروکاروں، اپنے ماننے والوں اور تمام انسانوں کے لیے نجات کے اصول کے طور پر بیان فرمائے، ان اصولوں کے مجموعے کا نام جو آج ہمارے پاس موجود ہے، امیر المومنین کا یہ قیمتی خزانہ و ذخیرہ جو اپنے پیروکاروں کے لیے امیر المومنین وراثت کے طور پر چھوڑ کے گئے، آج نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، کہ جس کے اندر حکمتیں ہیں، خطوط ہیں، اور امیر المومنین کے وہ خطبات ہیں کہ جن کی اگر انسان معرفت حاصل کرے، ان خطبات اور حکمتوں کی قدر کرے اور ان کی گہرائی میں اترے، تو انسان کی زندگی بھی نجات یافتہ ہو سکتی ہے اور آخرت کی سعادت بھی یقینی بن جاتی ہے۔ اور دنیا میں قدر شناس لوگ، وہ اگرچہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، انہوں نے جب نہج البلاغہ کھول کر دیکھا اور ان امیر المومنین کے وضع کردہ اصولوں کو پڑھا، تو پھر وہ تعارف اور تائید اور اعتراف کیے بغیر نہیں رہے، اور انہوں نے وہ کلمات اظہار کیے کہ جو آج بھی تاریخی کلمات کے طور پر کتابوں میں درج ہیں۔ نہج البلاغہ جو ہمارے پاس ہے، جس کو علماء نے قرآن کی تفسیر کے طور پر بیان فرمایا، اور لیکن نہج البلاغہ مہجوریت کا شکار ہے، متروک ہے۔ نہج البلاغہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، شاید ہی کوئی مومن ایسا ہو کہ جس کے گھر میں نہج البلاغہ نہ ہو۔ جس طرح قرآن ہمارے گھروں میں ہے، اسی طرح نہج البلاغہ کم از کم ہر شیعہ کے گھر میں ضرور ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح قرآن ہمارے پاس ہوتے ہوئے مہجور ہے، متروک ہے، اسی طرح نہج البلاغہ قرآن سے بھی بڑھ کر مہجور اور متروک ہے، کیونکہ قرآن تو کم از کم ثواب کی خاطر ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، عربی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، استخارہ نکال لیتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ سے تو اتنا بھی استفادہ ہم صحیح نہیں سمجھتے، اس اعتبار سے چونکہ ہمارے مولا کی کتاب ہے، ہمارے مولا کا کلام ہے، اس عقیدت میں لے کے گھر میں رکھتے ہیں تبرک کے لیے، لیکن شاید ہی کبھی وقت آیا ہو کہ کھول کر پڑھ بھی لے کہ اس میں مولا نے کیا فرمایا ہے۔ اگر شیعہ کھول کے پڑھ لے، نہج البلاغہ پڑھ لے، ایک ایک خطبہ، ایک ایک حکم پڑھ لے، تو یقین جان لیں ہمیں زندگی کی کسی مشکل کے لیے کسی فرد، کسی رہنما، کسی عالم اور کسی بھی شخص کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام مشکلات اور وہ مشکلات جو ابھی پیش نہیں آئی انسانیت کے لیے، مستقبل میں پیش آنے والے مشکلات کا حل بھی امیر المومنین 1400 سال پہلے دے کے گئے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، اس لیے کہ مشکل کشا تمام مشکلات کا حل اپنی زندگی میں بھی اور بعد کے لیے بھی دے کر گئے، لیکن مشکلات کے حل کی چابی اور خزانہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم اس مشکل کشائی کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن اپنی مشکلات لے کر ہر در پہ جاتے ہیں، اور ہر در سے
مشکل حل ہونے کے بجائے مزید نئی مشکلات میں اضافہ ہو کر ہم واپس آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس در سے مشکلات حل ہو سکتی ہیں، خدا نے جس کے ذریعے بشریت کی مشکلات کو حل کرنا ہے، وہ مشکل کشا صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی نہج البلاغہ سے ایک خطبہ آج کی شب ضربت امیر المؤمنین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ خطبہ نمبر 34 مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کے ترجمے کے مطابق، جس کے اندر امیر المؤمنین جنگ نہروان کے بعد، خوارج کے ساتھ جنگ کے بعد، شام کے خلاف، امیر شام کے خلاف اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، اپنے پیروکاروں کو تیار کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں ایک خطبہ دیا۔ اور امیر المومنین کے پیروکار چونکہ ایسے تھے کہ امیر المومنین ان سے سخت نالاں تھے، ان کے اعمال، ان کی حرکتیں، ان کے رویے، ان کے سلوک سے امیر المومنین تنگ تھے۔ اور ابھی خطبہ میں بیان کروں گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ امیر المومنین کتنی مشکلات میں تھے، مشکل کشا کتنی مشکلات میں تھے۔ جو خود مشکل کشا ہیں وہ اپنے پیروکاروں کے ہاتھوں کتنی مشکلات میں ہیں۔ دوسروں کی مشکل تو علی حل کر لیتے ہیں کیونکہ علی مشکل کشا ہیں، لیکن علی کی مشکل کون حل کرے؟ علی کو ایسے پیروکار ملے کہ جنہوں نے علی کو سخت مشکلات میں ڈال دیا۔ اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے بہت سارے خطبات میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اپنے پیروکاروں کی تعریف اور ان کی توصیف اور ان کی حالت بھی بیان کر دی، اور امیر المومنین کو کیا چاہیے تھا وہ بھی امیر المومنین نے بیان کی۔ جو امیر المومنین کو ملا ہوا تھا وہ کیا تھے وہ بھی بتا دیا، اور امیر المومنین کو جو چاہیے تھے وہ بھی امیر المومنین نے بتا دیا۔ یہ دو بہت ہی اہم نکات ہیں مومنین کرام۔ چونکہ ہم امیر المومنین کے پیروکار ہیں، شیعہ علی ابن ابی طالب کا عنوان ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، اس لیے امیر المومنین کے کلام میں یہ نقطہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ امیر المومنین کو چاہیے کیا تھا، کیسے لوگ چاہیے تھے، کیسے شیعہ چاہیے تھے، اور ملے جو مل گئے تھے وہ کیسے تھے۔ جو ملے تھے امیر المومنین کو ہرگز نہیں چاہیے تھے، ان سے بیزار تھے، لیکن جن کی طلب تھی، جن کی امیر المومنین کو ضرورت تھی، اس کا نہج البلاغہ میں اور امیر المومنین نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پہ ارشاد فرمایا، جنہیں اگر ہم ایک عنوان دے دیں اس مضمون کے مطابق، کلام امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں یا دیگر کتب میں موجود ہے، تو اس کا سب سے بہترین عنوان حسرت امیر المومنین ہو سکتا ہے۔ حسرت علی، علی کی حسرتیں۔ حسرت کہتے ہیں کہ انسان کی ایسی نفسیاتی حالت، کسی کی بھی حالت بن جاتی ہے، ایسی نفسیاتی حالت جس کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک امید پیدا ہوتی ہے اور ایک افسوس۔ اس حالت کا ایک رخ امید پر مشتمل ہوتا ہے اور اس حالت کا دوسرا رخ افسوس پر مشتمل ہوتا ہے۔ امید اس بات کی جو چاہ رہا ہے، جو آرزو ہے، جو مقصد و ہدف ہے، اس کے پورا ہونے کی امید، اور وہ مقصد جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، وہ ہدف جو ابھی تک حاصل نہیں ہوا، اس کا افسوس۔ جب یہ دونوں کیفیتیں مل جائے، انسان ایک مقصد کے حصول کے لیے امید بھی پیدا کرے، اس کے دل میں امید پیدا ہو جائے، لیکن ابھی تک اس مقصد کے نہ ملنے کی وجہ سے افسوس، سخت افسوس اس کے دل میں موجود ہو، اس وقت اس حالت کو حسرت کہتے ہیں۔ عام انسانوں کی بھی حسرتیں ہوتی ہیں، ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، سب کی زندگی میں حسرتیں ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کی حسرتیں اور ہوتی ہیں رہبران دین، اور ان میں سے بھی
علی ابن ابی طالب جیسے الہی رہبر کی حسرت اور ہوتی ہے۔ تو یہ خطبہ انہی میں سے ہے جس میں امیر المومنین نے اپنی حسرت بیان کی کہ میری حسرت کیا تھی، اور اسی میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیروکاروں سے مخاطب ہو کر مسجد کوفہ کے اندر بیان فرمایا۔ مختصراً ہم اس خطبے کا اگر ٹائم ہوا تو پورا، نہیں تو جتنا ہمارے پاس وقت ہے خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، تاکہ پتہ چلے کہ امیر المؤمنین، آج ہمارے ذہن میں امیر المومنین کے بارے میں جو ایک نقشہ ہے، ایک تصویر جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، ہر چیز کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ خدا کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں ہے، فرشتوں کی تصویر ہمارے ذہن میں ہے، آخرت کی تصویر ہمارے ذہن میں ہے، ائمہ ہدا اور امیر المؤمنین کی ایک تصویر ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ اب یہ تصویر جو ہمارے ذہن میں ہم نے خود بنائی ہے، اور ایک جو امیر المؤمنین کی اصل حقیقت ہے، اور اکثریت کی جو تصویر ذہنوں میں ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ ذہنی تصویر کچھ اور ہے، لیکن حقیقتاً مثلا میں اگر مثال لوں، فرشتے، اللہ کے فرشتے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، فرشتوں کے ہمارے ذہن میں تصویر ہے، اور یہ تصویر کبھی کبھار جب کوئی اس کو کسی کاغذ پر، کسی کپڑے پر نقش اتار لیتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے وہ تصویر کیا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ تصویر فرشتوں کی گھوڑا نما کوئی جانور ہے، اور باقی سارا جسم گھوڑا ہے، سر اس کا انسان کی طرح ہے، کوئی خاتون کی طرح، اور اس پہ پر لگے ہوئے۔ یہ آپ نے دیکھی ہوگی، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ تصویر ملے گی۔ یہ ہمارے ذہن میں موجود فرشتوں کی تصویر ہے۔ اللہ نے ایسا فرشتہ نہیں بنایا۔ اللہ نے گھوڑا نما، سر خواتین کی طرح، اور جس کے پر لگے ہو، ایسا فرشتہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے فرشتے غیر جسمانی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ غیر جسمانی مخلوق کا جسم ہی نہیں ہوتا، تو پر اور گھوڑا اور خواتین یہ ہم نے خود ذہن میں ایک تصویر ہم نے بنا لی ہے۔ اسی طرح دیگر تمام امور آپ اگر گنے تو ان میں بھی ایسا ہی ہے، خود ایک ذہنی تصویر ہم نے گڑھ لی ہے اپنے ذہن میں، اور پھر اس ذہنی تصویر کے ذریعے ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک یہ تصویر ذہن میں موجود ہے، انسان کبھی بھی اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تصویر خود رکاوٹ ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا تصویر ہے جو ہماری منقبتوں میں، ہمارے خطابات میں، ہماری گفتگو میں، ہماری عقیدت کے اظہار میں عموماً ہم اس تصویر کو پیش کرتے ہیں؟ امیر المومنین ایک ایسا پہلوان جس کی سواری سب سے منفرد، سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی سواری ہے، جس کا لباس شہنشاہوں والا ہے، اور جس کا دربار شاہوں والا ہے، اور جو جب چلتے ہیں تو پھر سناٹا چھا جاتا ہے۔ جس طرح شاہ اور بادشاہ عوام میں آتے ہیں تو کسی میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ شاہ کے سامنے آ جائے، راستہ صاف ہوتا ہے، اور شاہ کا فوج ٹولہ، شاہ کا پروٹوکول، اس کو دیکھ کر دیکھنے والے ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اس کی شان و شوکت دیکھ کر۔ تو امیر المومنین کے بارے میں بھی ہمارا یہی ذہن میں تصویر ہے، جبکہ اگر ہم نہج البلاغہ پڑھ لیں تو ہمیں اپنی تصویر سے بالکل ہٹ کر ایک علی نظر آئیں گے نہج البلاغہ میں۔ مختصراً خلاصہ کیا ہے امیر المومنین کی حقیقت کی؟ حقیقت علی، امیر المومنین جو خیبر شکن ہے، جس نے ہر معرکے میں اسلام کو فتح دلائی، بڑے بڑے پہلوانوں کو تہ تیغ کیا، وہ علی جس کا لباس سوکھی جو کی روٹی تھی۔ عمر بھر امیر المومنین کی زندگی کے حالات میں مختلف تبدیلیاں آئی۔ بچپنا رسول اللہ کے زمانے میں
رسول اللہ کے بعد سخت حالات آئے امیر المومنین کے لیے، 25 سال مشکلات، تنہائی اور گوشہ نشینی کے۔ اس کے بعد 4 سال امیر المومنین کو حکومت ملی۔ حالات جیسے بھی رہے، امیر المومنین کی غذا اور خوراک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب رسول اللہ کے ساتھ تھے تب بھی وہی خوراک، جب امیر المومنین سخت حالات میں تھے، گوشہ نشینی میں، تنہائی کا شکار ہو گئے 25 سال، تب بھی وہی خوراک، اور جب تخت حکومت پہ فائز ہوئے، جس کے پاس نہ ختم ہونے والا مال امام، اور امیر المومنین اس طرح مال امام تقسیم کرتے تھے کہ امیر المومنین کے دور حکومت میں فقراء ڈھونڈنا پڑتا تھا، لیکن علی کے دسترخوان پہ پھر وہی سوکھی جو کی روٹی۔ یہ امیر المومنین کی خوراک تھی۔ اور لباس کیا تھا؟ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لباس پہنا ہوا تھا کہ وہ کئی جگہوں سے، متعدد جگہوں پہ پیون لگے تھے، بلکہ جہاں پہلے سے پیون لگا ہوا تھا، زیادہ کہنا اور پرانا ہونے کی وجہ سے وہی پیون پھٹ جاتا تھا، اسی پیون پہ نیا پیون لگا لیتے تھے۔ یہ امیر المومنین کا لباس تھا۔ اور امیر المومنین کے لباس میں جوتا کیا تھا؟ ایک دفعہ امیر المومنین جنگ صفین کے لیے روانہ تھے، راستے میں امیر المومنین کی جوتی پھٹ گئی، اور مولا نے وہیں پہ بیٹھ کے پھٹی ہوئی جوتی سینا شروع کیا، تو امیر المومنین کا مشاور ابن عباس قریب آ کر موجود تھے۔ امام نے پوچھا کہ ابن عباس ذرا بتائیں کہ اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس نے معذرت کر کے عرض کیا، مولا اگر ناراض نہ ہو تو میں بتا دوں کہ یہ جوتی تو اصلاً اس کی کوئی قیمت بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک تو اتنے پیون لگے ہیں، جہاں پہلے سے پیون ہے وہاں مزید پیون لگے ہیں۔ اگر آپ اسے پھینک دے تو پیدل ننگا پیر چلنے والا ننگے پیر چلنا پسند کرے گا، لیکن اس جوتی کو پہننا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس جوتی کو پہن کر زیادہ اذیت ہوگی، جگہ جگہ ٹانکے لگے ہوئے۔ امیر المومنین نے فرمایا، ابن عباس تم لوگوں پر حکومت کرنا، اگر عدل قائم کرنا میرا مقصد نہ ہوتا، اور اگر اس کے ذریعے عدل قائم نہ ہوا تو اس حکومت کو میں اس جوتی سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہوں، کہ جس حکومت کے ذریعے عدل قائم نہ ہو، جس کا مقصد عدل قائم نہ ہو، حکومت علوی۔ اور امیر المومنین کی سواری کیسی تھی؟ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ سب سے تیز، سب سے پھرتیلا اور سب سے طاقتور سواری امیر المومنین کی ہوگی، جبکہ اس کے برعکس تھی۔ امیر المومنین کی سواری اتنی کمزور اور نحیف تھی، ظاہر سی بات ہے ہماری طرح ہر نئے ماڈل کے ساتھ ہم گاڑی بدل تو نہیں سکتے نا۔ امیر المومنین کے پاس اتنا مال نہیں تھا، امیر المومنین کے پاس آ بھی جائے مال اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتے تھے، فوراً آج کما لیا شام کو سارا تقسیم کر لیتے تھے، فقراء اور مساکین تک پہنچا دیتے تھے۔ تو ایسے انسان گاڑی کی ماڈل ہر دفعہ نہیں بدل سکتا۔ امیر المومنین کی سواری کی حالت یہ تھی کہ بمشکل امیر المومنین کو میدان جنگ تک پہنچا سکتا تھا، دوڑ بھی نہیں سکتا تھا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی نے کہا بھی امیر المومنین سے کہ آپ سواری بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اسلام کے سپہ سالار ہیں، لشکر کا دار و مدار آپ پر ہے، فتح و شکست کا انحصار آپ پر ہے، اور آپ کی سواری سب سے کمزور، سب سے لاغر، تو آپ بدلیں۔ آفر بھی دی انہوں نے، ظاہر سی بات ہے امیر المومنین کے عقیدت مند تھے، چاہنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سواری بدلیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ سواری رکھی ہے وہ مقصد مجھے اسی سے پورا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میرا کام اس کے ذریعے یہی ہے کہ مجھے جنگ کے میدان تک پہنچا دے، اور یہ سواری کر رہی ہے وہی کام۔ تیز سواری، پھرتیلا سواری، طاقتور سواری، اس جنگ کے میدان کے سپاہی کو چاہیے
کہ جو یا تو کسی دشمن کے سپاہی کا پیچھا کرے یا اگر کوئی اس کا پیچھا کرے تو یہ اس کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے تیزی سے نکلے، اور علی یہ دونوں کام نہیں کرتے۔ کوئی اگر علی کے ہاتھوں سے بچ کے نکلنے کے لیے میدان جنگ سے فرار اختیار کرے، علی اس کا پیچھا نہیں کرتا۔ یہ علی کی مردانگی سے گوارا نہیں ہے کہ بھاگنے والے کے پیچھے جا کر اس کو وار کر دے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر علی کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ علی کسی دشمن سے ڈر کر بھاگتے ہی نہیں ہیں کہ جس کے لیے کوئی تیز سواری رکھے، لہذا میرا مقصد اسی کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ یہ 3 نمونے امیر المومنین کی خوراک، امیر المومنین کا لباس، امیر المومنین کی سواری، یہ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کی زبان سے بیان فرمایا ہے کیا تھی۔ اب یہ ایک امیر المومنین کی حقیقت ہے، حقیقت علی، امیر المومنین کی اصل زندگی۔ اب خطیب کیا بیان کرتا ہے، ذاکر کیا بیان کرتا ہے جوش خطابت میں اور اپنے کلام اور عقیدت کے اظہار میں امیر المومنین کو کہاں پہنچاتا ہے، وہ حقیقت علی نہیں ہے، وہ ہماری ذہنی تصویر ہے۔ تو اس لیے نہج البلاغہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین کن مشکلات میں تھے۔ مومنین کرام، آج ہمارے ذہن میں امیر المومنین کی سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی مظلومیت، اب مظلومیت کی بھی تصویر ہے نا، اصل مظلومیت علی اور مظلومیت کی ہماری ذہنی تصویر فرق ہے بہت۔ ہمارے ذہن میں سب سے بڑی مظلومیت جس پر ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، زیادہ ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہ امیر المومنین کے سر اطہر پر لگنے والی ضرب ہے، ضربت ہے۔ ہم اسی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں شہادت امیر المومنین کے ایام میں اسی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ مظلومیت ہے جس کو امیر المومنین اصلاً مظلومیت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جس ضربت کے لگنے پر امیر المومنین نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ علی روئے نہیں، علی نے فریاد نہیں کیا، علی نے شکوہ نہیں کیا، علی نے افسوس نہیں کیا، لیکن نہج البلاغہ کھولیں، کتنے مقامات پہ علی نے شکوہ کیا، افسوس کیا، آہ بری، روئے، فریاد کیے۔ کوفہ و مدینہ کے نخلستانوں میں، کنواں میں، رات کی اندھیری تاریک راتوں میں امیر المومنین فریاد کرتے تھے۔ وہ مظلومیت تھی امیر المومنین کی، وہ ہمیں تب پتہ چلے گا۔ اس میں سے ایک تعارف کے لیے ایک خطبہ نہج البلاغہ کا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے فقط اس خطبے کا مضمون، اس مضمون سے مطابقت رکھنے والے سینکڑوں خطوط آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گے، جس میں امیر المومنین نے اپنی فوج کے سامنے خطبہ بیان فرمایا شام کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جہاد چھوڑ رہے تھے، سستی کر رہے تھے، امیر المومنین کی حکم کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ امام نے فرمایا، شروع ہی اسی لفظ سے کیا امیر المومنین نے، اف لکم، تف ہو تم پر، برا ہو تمہارا۔ ایک امام، ایک رہبر، ایک پیشوا کب اس طرح کے جملات بیان کرتے ہیں؟ پہلے مرحلے میں نہیں کرتے، چھوٹی مشکلات کے لیے، کیونکہ صابر ہیں، صبور ہیں، تحمل رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے سرزنش نہیں کرتے۔ یہ تب کرتے ہیں جب تحمل سے باہر ہو جائے حالات، جب مشکلات حد سے بڑھ جائے اور تنگ آ جائے، اس وقت علی جیسے رہبروں کی زبان سے بھی ایسے جملات نکلتے ہیں، اف لکم، تف ہو تمہارا، برا ہو تمہارا، لقد سمعت اتابکم، میں تمہاری سرزنش کر کر کے تھک گیا ہوں، تمہیں ڈانٹ ڈانٹ کے میں تھک گیا ہوں، تم نے مجھے تھکا دیا ہے، تمہارے رویے نے، تمہارے سلوک نے علی کو تھکا دیا۔ وہ علی جو خیبر میں نہیں تھکے، جو احد میں نہیں تھکے، جو بدر میں نہیں تھکے، ہر میدان میں علی سینکڑوں زخم کھا کر بھی نہیں تھکے، لیکن اپنے پیروکاروں کے ہاتھوں سے تھک گئے۔
تھکا دیا تم نے اپنے رویے سے مجھے۔ فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ عوضا، کیا تم آخرت کے بجائے، اس خطبے کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ نکتہ بتا دو مومنین کرام، کیونکہ ہماری ایک مشکل یہ ہے، ہم قرآن پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے، ائمہ کی روایات پڑھے، ہماری ایک نگاہ اور پڑھنے کا انداز یا سوچ ہماری ایسی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے یہ نہیں سمجھتے ہر آیت میرے لیے ہے۔ قرآن کے اندر منافقین کا تذکرہ آتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں میں تو مومن ہوں سب سے بالا درجے کا، تو یہ تو منافقین کے لیے ہے، یہ تو اس میں تو میرے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ کفار مشرکین کے لیے جب آیت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، میرا اس میں کیا تعلق۔ ہر آیت کو ہم تقسیم کر کے کسی طبقے پر فٹ کرتے ہیں اور ہمارے لیے آیت بہت ہی کم بچتی ہے۔ اپنے لیے آیت کون سی آیت ہے؟ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ ہم ان آیات کو اپنے لیے فٹ کرتے ہیں، باقی جہاں سرزنش ہو، جہاں مذمت ہو، جہاں تنقید ہو، ان آیات کو ہم، جبکہ قرآن کی 600 کچھ آیات، جتنی آیات ہیں سورہ حمد کی بسم اللہ سے لے کر سورہ ناس کی آخری آیت تک، ہر آیت ہر انسان، ہر مومن، ہر بشر کے لیے ہدایت ہے۔ کسی ایک آیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ فلاں طبقے کے لیے ہے، اس میں میرے لیے کچھ بھی، یہ ایک ذہنیت جب تک ہم نہیں بنائیں گے قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کا یہ خطبہ ہم نے اگر یہ سمجھ کے سنا یہ تو ان کے لیے ہے جو امیر المومنین کے سامنے تھے کوفہ میں، جنہوں نے امیر المومنین کو رلایا، امیر المومنین کے ساتھ غلط سلوک کیا، نافرمانی کی۔ امیر المومنین ان سے بیزار تھے، مجھ سے کیوں بیزار ہے؟ میں نے تو امیر المومنین کے ساتھ کیا سلوک کیا ایسا کہ میں بھی اس خطبے کا مخاطب بنوں؟ تو امیر المومنین جن وجوہات کی بنا پر یہ خطبہ دے رہے تھے، ہم ان میں غور کریں کہ میرا کردار، میرا رویہ، آج اگر امیر المومنین ہوتے آج کے حالات میں، اور آج کا ظالم کون ہے؟ آج امریکہ، آج کا اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے، جو یمن میں ظلم کر رہا ہے، جو شام میں ظلم کر رہا ہے، جو لبنان میں ظلم کر رہا ہے، آج کا معرکہ حق و باطل، آج کا امیر شام جو ظلم کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں بلاتے جس طرح آج بلا رہے ہیں، اس وقت آیا میرا کردار اپنے مولا کے فرمان پہ لبیک کہنے کا ہوتا یا کچھ اور ہوتا؟ اس عنوان سے ہم نے سمجھنے تاکہ اس خطبے سے ہم ہدایت لیں۔ مومنین کرام، امیر المومنین کے سامنے جو نسل تھی انہوں نے تو رلا دیا امیر المومنین کو، امیر المومنین کے دل کو پیپ سے بھر دیا، اور علی جیسے بہادر اور صابر امام کو شکوہ اور فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہمارے پاس تو وقت ہے نا، ہمارا وقت ختم نہیں ہوا، ہم اپنا کردار بنا سکتے ہیں جیسا علی کو چاہیے تھا، اور بنا کر امیر المومنین کو اپنے آپ سے راضی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ خطبہ یہ نہیں ہے کہ کوفہ میں موجود لوگوں کے لیے تھا، نہ، یہ ہمارے لیے۔ سمجھو آج شب ضربت امیر المومنین ہمیں خطبہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ امیر المومنین کا کلام ہے، یہ کسی خطیب کا، کسی مصنف کا کلام نہیں ہے، امیر المومنین کا کلام ہے اپنے پیروکاروں کے لیے، قیامت تک آنے والے پیروکاروں کے لیے۔ امام نے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ عوضا، کیا تم آخرت کے بجائے اس حیات دنیاوی پر راضی ہو گئے ہو؟ اس پر تم نے اکتفا کر لیا ہے، یعنی آخرت کے بجائے تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے امیر المومنین کی طرف سے، پیمانہ ہے۔ آج اس پیمانے پر رکھ کر ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ میری ترجیح حیات دنیاوی ہے یا حیات اخروی ہے؟ میرا صبح و شام کا جو وقت صرف ہوتا ہے، 24 گھنٹے جو میں وقت دیتا ہوں، وہ حیات دنیاوی کے لیے دیتا ہوں یا حیات اخروی کے لیے دیتا ہوں؟ یہاں پتہ چلے گا کہ امیر المومنین
ہم اس سرزنش والے طبقات میں سے ہیں یا ان طبقات میں سے ہیں کہ جن کو امیر المومنین یاد کرتے تھے؟ فرمایا وَبِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفًا، اور تم نے عزت کے بجائے ذلت پر راضی ہو گئے۔ امام حق، پیشوائے حق، رہبر الہی کی اطاعت میں عزت ہوتی ہے، اور رہبر الہی کی اطاعت نہ کر کے فرمان کو ٹھکرانے میں ذلت ہوتی ہے، ذلت۔ امام نے فرمایا تم نے عزت کے بجائے ذلت کو خرید لیے۔ اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم دارت اعینکم۔ امیر المومنین نے اپنے پیروکاروں کی حالت بڑے خوبصورت انداز میں، کیونکہ امیر المومنین بلیغ و فصیح ترین انسان تھے اپنے کلام میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا سب سے عالی ترین کلام امیر المومنین ہے، نہج البلاغہ۔ قرآن کے بعد سب سے عالی ترین، فصیح ترین، بلیغ ترین، جامع ترین کلام امیر المومنین کا کلام ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم، جب میں تمہیں دشمن کے خلاف جہاد کے لیے پکارتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، دارت اعینکم، تمہاری آنکھیں خوف کی وجہ سے گھومنے لگتی ہے۔ جب میں دشمن کا نام لیتا ہوں، جہاد کا نام لیتا ہوں، تو دشمن کے خوف سے تمہاری آنکھیں گھومنے لگتی ہیں۔ فرمایا کأنکم من الموت فی غمرہ، جب میں تمہارے سامنے دشمن کا نام لیتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ موت کے خوف سے تم بے ہوش ہو گئے ہو، سناٹا چھا جاتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور دشمن کا خوف تمہارے اوپر اتنا طاری ہے جنگ اور جہاد سے پہلے۔ وَمِنَ الذُّهُولِ فِي سَكَرَةٍ، اور تم موت کے ڈر سے مدہوش ہو، بے ہوش ہو۔ يَرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَأْمَهُونَ، اور اسی طرح سے ہو جیسے حیران و سرگردان، اور جب میں کوئی بات پوچھتا ہوں تو حیران و سرگردان نگاہوں سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ کیونکہ خوفزدہ انسان، ڈرا ہوا انسان، گھبرایا ہوا انسان، اس سے کوئی بھی آپ بات پوچھ لیں اسے سمجھ میں نہیں آتا، بات اسے پتہ ہی نہیں چلتا مجھ سے کیا بات پوچھ رہے ہیں، بلکہ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہے، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ یہی امیر المومنین نے فرمایا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی وہ جو امیر المومنین کے سامنے لوگ تھے ان کی حالت کیا تھی؟ کنفیوز تھے، حیران و سرگردان۔ آج ہم 1400 سال بعد اپنے زمانے میں جی رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم شعور رکھتے ہیں، ہم ہوش رکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے حالات سے آگاہ ہیں، یا کنفیوز ہیں؟ کنفیوز، بلکہ آج کنفیوژن اتنی بڑھ گئی ہے، سرگردانی اتنی بڑھ گئی ہے، اس کنفیوژن اور سرگردانی کو ہر ایک نے ایک مقدس متبرک چیز سمجھ کر اسے اپنے گلے لگایا ہوا ہے۔ یعنی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں نا فلاں عالم کیسا ہے، تو کہتے ہیں یار مجھے کیا پتا، ٹھیک ہو گیا نا، عالم ہے، زیادہ ان چیزوں کو نہ چھیڑا کرو، کہتے نہیں کہتے؟ فلاں مسئلے میں فلاں نے یوں کہا، دوسرے نے یوں کہا، ہم کہتے ہیں یار سب ٹھیک ہے، اس نے بھی ٹھیک کہا ہے، اس نے بھی، ان چیزوں کو زیادہ نہ اچھالیں، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ عموماً ہمارے حالات پر تبصرے اسی طرح ہوتے ہیں۔ فلسطین پر ظلم ہے جاری، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آرام سے بیٹھو، اپنا کام کرو، کیوں اپنا کاروبار خراب کرتے ہو؟ کیوں اپنی جاب خطرے میں ڈالتے ہو؟ کیوں اپنے لیے مشکلات کھڑے کرتے ہو؟ جنگ فلسطین میں ہو رہا ہے، اور فلسطین میں کوئی شیعہ بھی نہیں ہے، اس کی خاطر بلتستان کا امن کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ کنفیوژن ہے، یہ ایک انسان کے لیے راستہ واضح نہیں ہے۔
ایک انسان کے لیے واضح ہی نہیں ہے کہ ان حالات میں میرا کیا فریضہ بنتا ہے، وہ گول مول باتیں کر کے اپنے کندھے سے ذمہ داری ہٹا کر کسی کونے میں، اپنی دکان میں، اپنے خانقاہ میں، اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں مصلی پر جا کر عبادتیں کرتے ہیں اور اسی کو سب سے بڑا فریضہ سمجھتے ہیں، جبکہ جاری حالات میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو کنفیوژن آج کی نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ کون سا عالم حق پر ہے، کون سا عالم حق پر ہے، اور کون سا عالم خوبصورت نعرے، خوبصورت بیانات اور خوبصورت جھنڈے دکھا کر قوم کو کھائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر کوئی سوال اٹھائے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، خبردار ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے افتراق پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے۔ بے شک قوم، ملت، نئی نسل سمیت کسی کھائی اور گاٹی میں گر جائے، لیکن کوئی ایسی بات نہ کرو، یہ ہمیں سکھایا گیا اور ہماری یہ عام ایک روش اور رویہ بن گیا ہے۔ جبکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کا پیروکار کیسا ہو، جو بالکل حالات باریک ترین اور بہت ہی پیچیدہ ترین حالات کیوں نہ ہو، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ ان پیچیدہ حالات میں بھی اسے تشخیص ہو کہ ان حالات میں میرا کیا فریضہ بنتا ہے۔ کنفیوژن کا بہانہ کر کے اور حالات کی درست تشخیص نہ ہونے کا بہانہ کر کے ایک سائیڈ میں بیٹھنا، اس سے فریضہ ادا نہیں ہوتا، اس سے آپ بری الذمہ نہیں ہوتا۔ حالات کیا چل رہا ہے، کون صحیح راستے پر ہمیں لے کے جا رہا ہے، کون غلط راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، ہر فرد کو اس کی تشخیص ہونا چاہیے، اور اس تشخیص کے بعد اس صحیح راستے پر اپنا فریضہ ادا کرنا ہر شیعہ کا فریضہ ہے۔ وہ جو تماشا دیکھتا ہے، جو صرف سوشل میڈیا پہ خبریں دیکھ کر کمنٹس کرتا ہے اور خبریں شیئر کرتا ہے، گراؤنڈ میں زمین پر جس کا کوئی فریضہ نہیں ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اور امیر المومنین ایسے شیعوں سے بیزار بھی ہیں۔ امام نے فرمایا وَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَأْلُوسَةٌ، گویا تمہارے دل مر چکے ہیں، فَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ، اس لیے کہ تم سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انسان حالات کی تشخیص اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنی عقل کے بل بوتے پر سوچے، آنکھیں بند کر کے سوشل میڈیا پر جو بھی خبر آئے اس کو آگے شیئر کرے اور اس پر اکتفا نہ کرے، یا کوئی بھی آپ کو کوئی بات کر دے، اس کی شخصیت، اس کا مقام، اس کا منصب، اس کا مال، اس کی دولت، اس کے پروٹوکول کے روپ میں آ کر اس کی تائید نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ یہ بات درست ہے یا غلط، یہ کام درست ہے یا غلط۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی عقل کے مطابق سوچنا شروع کریں۔ اور امام فرما رہے ہیں کہ تم سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خود نہیں سوچتے، کسی اور کی سوچ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ما انتم لی بثقۃ سجیس اللیالی وما انتم بالرکن یمال بکم، تم پر وہ اعتماد نہیں ہے کہ میں تمہارے ذریعے سے اور تمہارے سہارے پر کوئی قدم اٹھا سکوں۔ کتنا سخت ہے مومنین کرام ایک الہی رہبر کے لیے، ایک پیشوا کے لیے، ایک امام کے لیے، کہ جس کے چاروں طرف دشمن ہو، خونخوار دشمن، مکار دشمن، اور اس کے مقابلے میں جو پیروکار اس رہبر کو ملے وہ ایسے ہوں جن کے بارے میں امام کو کہنا پڑے تمہارے ہونے کا کیا فائدہ، کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے تم پر بھروسہ کر کے میں کوئی اقدام نہیں کر سکتا، مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے تمہارے اوپر میں کیا بھروسہ کروں۔ گھر میں اگر اولاد فرمان بردار ہو، اولاد سمجھدار سنجیدہ ہو، والد اگر گھر سے باہر کہیں دور سفر پر جا رہا ہو، اگر ایک بھی بیٹا فرمان بردار ہو، سنجیدہ ہو، باپ کی اطاعت کرنے والا ہو، والد تسلی سے گھر چھوڑ کے جا سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں حالات سنبھال لے گا، بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر
سارے بچے، ساری اولاد نافرمان، غیر سنجیدہ، لاپرواہ ہو، اس وقت یہ باپ یا تو اس سفر کے لیے ارادہ ہی نہیں کر سکتا جن حالات میں وہ سفر کرنا چاہ رہا ہے، اگر کر بھی لے پورے سفر میں یہ انسان اس کے دل میں گھر کا کھٹکا رہتا ہے، گھر میں کیا ہوا ہوگا، گھر کا کیا حال ہوگا۔ کیوں؟ جن کے اوپر چھوڑ کر آئے ہیں ان پر اصلاً بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان میں بھروسے والی کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ تم پر بھروسہ کر کے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ یہ ایک امام کے لیے، ایک الہی رہبر کے لیے، ایک قائد کے لیے بہت سخت ہے یہ۔ اور فرمایا اور تم وہ ستون نہیں ہو کہ میں تمہارا سہارا لے سکوں۔ علی تمہارے ذریعے تمہیں سہارے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ بے سہارا، ایک امام جو بے سہارا ہے، جو سہارا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس پر بوجھ ڈالا جا سکے۔ وَلَا زَوَافِرُ عَزِّفْ تَقَرُ إِلَيْكُمْ، اور نہ تم اتنے طاقتور ساتھی ہو کہ تمہاری طرف دست نیاز بڑھائی جا سکے۔ اتنے طاقت تمہارے حوصلوں میں، تمہارے عزم و ارادوں میں نہیں ہے کہ کوئی امام، کوئی رہبر ان کی طرف دست نیاز، مدد طلب کرے، نصرت کی طلب کرے، نہیں کیا جا سکتا۔ ما انتم الا کابل ضل رعاتها، تم ان اونٹوں کی مانند ہو جن کا چرواہا گم ہو گیا ہے۔ چرواہا گم ہو گیا ہے اور اس کے اونٹ صحرا میں سرگردان گھوم رہے ہوتے ہیں، جن کو خود اپنا راستہ بھی نہیں معلوم اور جن کا چرواہا بھی گم ہو گیا ہے۔ بڑی خوبصورت تشبیہ دی امیر المومنین نے کہ وہ ریوڑ ہو اونٹوں کا کہ جن کو خود بھی راستے کا نہیں پتا اور راستہ دکھانے والا چرواہا بھی گم ہے۔ اس ریوڑ کا کیا حال بنے گا؟ اس ریوڑ کو کون بچا سکتا ہے خطرات سے؟ اس ریوڑ کو منزل تک کون پہنچا سکتا ہے جس کو خود بھی منزل کا نہیں پتا، جس کو خود بھی راستے کا نہیں پتا، اور جس نے راستہ بتانا ہے وہ بھی گم ہے۔ گم کیوں ہے؟ رہبر گم نہیں ہے، یہ خود گم ہے۔ اس رہبر کی رہنمائی قبول ہی نہیں کر رہے، اس رہبر کا ساتھ ہی نہیں دے رہے۔ یہ جملہ پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ فَكُلَّمَا جُمِعْتَ مَنْ جَانِبٍ تَشَرَتْ مِنْ آخر، فرماتے ہیں میں جب تمہیں ایک طرف سے جمع کرتا ہوں تو تم دوسری طرف سے منتشر ہو جاتے ہو۔ اسی لیے فرمایا نا کہ تم نے مجھے تھکا دیا۔ ایک طرف سے میں جمع کرتا ہوں بمشکل تو دوسری طرف سے منتشر ہو جاتا ہے۔ ریوڑ اسی کو کہتے ہیں نا، بے لگام ریوڑ، ایک طرف سے جمع کرو دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ امیر المومنین کو کیسا شیعہ چاہیے؟ جس کی حسرت تھی امیر المومنین کو، شیعہ کی حسرت تھی، پیروکار کی حسرت تھی، امت کی حسرت تھی۔ عزاداروں، امیر المومنین کو امت چاہیے تھی، ریوڑ نہیں چاہیے تھا۔ ریوڑ جن کو ہانکنا پڑے، جن کو ڈنڈے کے ذریعے چلانا پڑے، جن کو گھاس چارہ دکھانا پڑے، جب تک چارہ نہیں دکھاتا یہ ریوڑ حرکت نہیں کرتا، جب تک ڈنڈا نہیں برساتا یہ اپنے راستے پر نہیں آگے بڑھتا۔ ریوڑ اگر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو، ایک امام علی جیسے امام کی مشکل حل نہیں ہو سکتی، لیکن امت قلیل تعداد میں ہو، علی اس امت کے بل بوتے پر اپنے دشمنوں کو سرنگوں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک امام کی مشکل ہے۔ عزاداروں، علی کی مشکل ضربت نہیں تھی۔ ابن ملجم ملعون کی ضربت علی کے لیے بہت ہی آسان، گوارا ترین چیز یہ ضربت تھی جس کے انتظار میں تھے علی، جس کی تیاری کی ہے امیر المومنین نے۔ اس سحر کی تیاری رات سے امیر المومنین نے شروع کر دی تھی، لیکن جن رویوں نے علی کو رلایا، علی کے دل کو پیپ سے بھر دیا، وہ یہ رویے تھے، یہ ریوڑ نما پیروکار۔
کہ جن کے ہوتے ہوئے علی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ علامہ اقبال کے بقول درمیان انجمن تنہا ہستم، انجمن مجمع لاکھوں کے درمیان میں پھر بھی تنہا ہوں۔ ظاہر میں دیکھنے کے لیے بہت بڑا جمعیت موجود ہے، لیکن علی فرما رہے ہیں کہ میں تنہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جمعیت کے ذریعے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ میرے کسی درد کی دوا نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ یہ اطاعت کرتے ہیں، نہ میرے فرمان کو بجا لاتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی وفا ہے، نہ ان کے اندر کوئی شجاعت و بہادری ہے، نہ خوف خدا ہے، اور دنیا کی طرف ان کا رجحان بڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں سے علی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ امت چاہیے مومنین، آج امت کی صفات جب ایک قوم میں پیدا ہو جائے، وہ اپنے رہبروں کی مشکلات ختم کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، ہمارے ذہن میں سوال بھی ہے اور سوال ہم کرتے بھی ہیں کہ کیوں کسی امام نے قیام نہیں کیا، صرف امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ بعض غفلت اور جہالت میں یہ کہتے ہیں کہ مشکل اور فرق یہ تھا کہ امام حسین اور باقی ائمہ کے مزاج کا فرق تھا۔ ابھی امام حسن کی ولادت گزری ہے، امام حسن کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ امام صلح کرنے والے امام۔ یہ بھی ہم نے سنا ہے نا، کیونکہ خود پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھ لیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ یہ صلح امام حسن علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی، امیر شام کی طرف سے تھی۔ امام حسن پہ ٹھونسا گیا، حالات ایسے بنائے گئے، صلح کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں رہا۔ امام حسن کوفہ سے 12,000 کا لشکر لے کر فتنہ شام کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے نخیلہ میں قیام کیا امام نے۔ تو جو امام صلح کرنا چاہے وہ 12,000 کا لشکر لے کر مقتل کی طرف، میدان جنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ صلح کوفہ میں نہیں ہوئی، یہ صلح کسی آبادی میں نہیں ہوئی، یہ صلح میدان جنگ میں ہوئی ہے۔ تو امام حسن صلح نہیں چاہتے تھے، اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ امام حسن مزاجن امن پسند تھے، اس لیے صلح کی۔ امام حسین مزاجن جنگ پسند تھے، اس لیے جنگ کی۔ نہ عزیز امن، امام حسن مزاج کے تیز نہیں چلتے، امام حسین اپنے مزاج کے فیصلے نہیں کرتے۔ شریعت کے امام ہیں، خدا کی طرف سے حجت ہے، خدا کی طرف سے عطا کیا گیا علم اور شریعت اور قرآن کے اصولوں پر اقدام کرتے ہیں، اور ہر نبی و امام اللہ کے دین کی خاطر طاغوت کے خلاف قیام کرنا ہر نبی و امام کی پہلی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ لیکن کیوں نہیں کرتے؟ بعض کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ اس لیے فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پیروکار ملے، شیعہ ملے، امت ملی۔ امت اگرچہ وہ تعداد میں 72 تھی، لیکن اپنے وجود میں کامل امت کا نمونہ تھا، جن کا ایک مقصد تھا، جن کا ایک رہبر تھا، جن کا ایک منزل تھی، جن کا ایک ہدف تھا، اور اپنے راستے پر، اپنے منزل کے راستے پر اپنے امام کی اطاعت میں سر بکف تھے، باوفا تھے۔ جب ایک امام کو 72 بھی مل جائے، وہ امام طاغوت کے خلاف قیام کرتے ہیں۔ لیکن علی جیسے امام کے پاس لاکھوں موجود ہو، لیکن وہ جو شیعہ نہیں ہو، جو علی کے حکم پر اطاعت کرنے کے بجائے سوالات کرے، بہانے تراشے، ان پیروکاروں کے ذریعے علی جیسا امام قیام نہیں کیا جا کر سکتا۔ باقی ائمہ نے اسی لیے قیام نہیں کیا۔ اور آج جس امام کی امامت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ ہم دعا بھی کر رہے ہیں، ہم فریادیں بھی کر رہے ہیں، ہم التجا کر رہے ہیں، لیکن امام ظہور نہیں کر رہے۔ اس لیے امام انتظار میں ہیں، شیعہ کے پیروکار کے انتظار میں، امت کے انتظار میں ہیں، جو خدا کی راہ میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو۔ آج حماس کی طرح اپنی ساری قربانی دے کر، سب کچھ قربان کر کے ظلم کے خلاف قیام،
جس کے لیے کسی صورت میں کمپرومائز نہیں، کسی صورت کسی مصلحت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج حزب اللہ کی طرح، آج یمن کے حوثیوں کی طرح کمزور ترین معیشت جن کی کمزور، ملک جن کا جنگ سے تباہ حال، جن کے بدن پر اچھی طرح لباس بھی نظر نہیں آتا، لیکن غیرت و شجاعت اور حمیت میں جن کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، یہ چاہیے امام عصر کو۔ اور آج پاکستان کی سرزمین منتظر ہے ان شیعوں کے پیدا ہونے کے، اس امت کے جس کی حسرت امیر المؤمنین کو تھی اور علی کی حسرت پوری نہیں ہوئی، دل میں حسرت لے کے چلے گئے۔ آج علی کا بیٹا فرزند علی پردہ غیبت میں اسی حسرت کو دل میں لے کے بیٹھے ہیں، کب ہر سرزمین پر میرا پیروکار تیار ہوگا جو تواغیت کو چھوڑ کر، جو دنیا کو چھوڑ کر میرے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اس وقت امام ظہور کریں گے۔ عزادارو، شب ضربت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، شب مظلومیت امیر المؤمنین، شب مصائب امیر المؤمنین، وہ امام کہ جس پر فقط شب 19 کو ظلم نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد امیر المؤمنین کے لیے حالات تنگ ہوتے گئے، مظلومیت علی بڑھتی گئی اور سخت سے سخت تر ہوتا گیا، اور امیر المؤمنین نے اپنی مظلومیت کا اظہار جگہ جگہ پہ کیا ہے۔ عزادارو، ہم روتے ہیں علی کی اس مظلومیت پر کہ جو ضربت آج سحر کے وقت اشق الاشقیاء ابن ملجم لعین نے ضرب لگائی، ہم اس پر آنسو بہاتے ہیں، لیکن خود علی کس پر آنسو بہاتے ہیں؟ اگر شیعہ کو علی کا غم پتہ چل جائے، علی کا درد پتہ چل جائے، علی کی مصیبت پتہ چل جائے، یہ وہ مصیبت ہے جو ہمارے لیے ہے، لیکن خود علی کے لیے مصیبت نہیں تھی۔ اس لیے مصیبت پر کبھی بھی کوئی کامیابی کا دعویٰ نہیں کرتا، فزت ورب الکعبہ نہیں کہتا۔ امیر المومنین نے اس ضربت پر فزت ورب الکعبہ کہا۔ امیر المومنین کی مصیبت پیروکار کا نہ ہونا، علی خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، کفر کو نابود کرنے کے لیے میدان جہاد میں بڑھنے کا حکم دے، لیکن پیروکار ٹال مٹول کر لے، یہ علی کے لیے مصیبت ہے۔ علی فرمان جاری کرے لیکن اس فرمان کو سنا انسنا کر دے، یہ علی کے لیے مصیبت ہے۔ اور ایک مصیبت جو علی کے لیے سخت تھی عزادارو، وہ جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، اس وقت اسی امت نے، جن کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے اسلام کی طرف بلایا تھا اور ضلالت اور جہالت سے نورانیت ہدایت کی طرف بلایا، انہی کے ہاتھوں آل رسول پر ظلم ہوا، اور نبی زادی زہرا مرضیہ پر جب ظلم ہوا، علی کے لیے یہ مصیبت بہت سخت تھی، اور عمر بھر علی مرتضیٰ ان مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے روتے رہے۔ ایک مصیبت اسی میں سے کہ جب بی بی دربار میں خطبہ دے کر واپس گھر تشریف لائی، اس وقت روایت میں ہے کہ جو در زہرا اور مسجد میں فاصلہ نہیں تھا، بہت کم فاصلہ تھا، 2 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن روایت بتاتی ہے کہ زہرا کو مسجد سے گھر پہنچنے میں بہت دیر لگی۔ مسجد سے نکلی، زمین پر بیٹھ گئی، ساتھ موجود خواتین نے سہارا دے کر اٹھایا، 2 قدم چل کر پھر بیٹھ گئی۔ ام ایمن نے عرض کیا، بی بی آپ سے کیوں چلی نہیں جا رہی؟ بی بی نے فرمایا، ام ایمن مسجد میں جو کچھ ہوا میرے ساتھ، اس نے زہرا کا دل توڑ دیا، زہرا کا حوصلہ توڑ دیا، زہرا سے چلا نہیں جا رہا۔ بمشکل جب گھر پہنچی، دروازے پہ امیر المومنین انتظار میں تھے۔ جب جناب زہرا پہنچی، جناب زہرا گھر میں پہنچتے ہی ریت پر خود کو گرا کر فریاد شروع کرتی ہے اور فرماتی ہے، اے کاش اس دن کے دیکھنے سے پہلے زہرا مر گئی ہوتی۔
امیر المومنین دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا زہرا مجھے لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا۔ جناب زہرا فرماتی ہے اے علی کاش اتنا ہی ظلم ہو چکا ہوتا، نہ صرف مجھے حق نہیں دیا گیا، اے علی مجھے جھٹلایا گیا، نبی کی بیٹی کو جھٹلایا گیا۔ عزادارو، جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق امیر المومنین جب غسل دے رہے تھے رات کی تاریکی میں، غسل دیتے دیتے جناب ام سلمہ پانی دے رہی تھی، امیر المومنین کی ایک چیخ بلند ہو گئی، فریاد شروع کی۔ جناب ام سلمہ عرض کرتی ہے یا امیر المومنین، عرب مرد اپنی زوجہ کی وفات پر اس طرح سے فریاد نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے اس طرح نہیں کرتے، لیکن زہرا کی جو مظلومیت جو میں نے آج دیکھی وہ یہ کہ زہرا کا پہلو شکستہ تھا، لیکن زہرا نے آج تک علی کو نہیں بتایا۔ عمر بھر زہرا کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے امیر المومنین روتے رہے، اور آج کی شب روایت میں ہے امیر المومنین نے تیاری کے ساتھ شب بسر کی۔ اپنے معمول کے مطابق امیر المومنین آج کی شب افطاری کے لیے اپنی بیٹی جناب زینب کبریٰ کے گھر پہ تھے، اور جناب زینب کبریٰ نے چند چیزیں اپنے بابا کے افطار کے لیے پیش کی، جس میں دودھ، کھجور اور پانی تھا۔ امیر المومنین نے کھجور اور دودھ کو ہٹا کر پانی کے ذریعے افطار کیا۔ عزادارو، امیر المومنین کے عزادارو، آج امیر المومنین کی مصیبت میں ہے۔ علی کا یہ وتیرہ اور یہ رویہ اور یہ سیرت رہی ہے، خود کم سے کم پر اکتفا کرتے تھے، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے علی دریغ نہیں کرتے تھے۔ کوئی علی کے آس پاس میں بھوکا ہو یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن علی خود بھوک کے ساتھ شب بسر کرے، یہ علی کا معمول تھا۔ بیٹی کے گھر سے نکل کر امیر المومنین رات کو بیواؤں، یتیموں، فقراء اور مساکین، جو امیر المومنین کے روز کا معمول تھا، کوفہ کے اندر ہر گھر میں جا کر ان کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ انہیں بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون ہے یہ جو ہمیں ہر رات آ کر ہماری ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ اور سحر کے قریب امیر المومنین مسجد کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں موجود دیکھا لوگ سحری کا وقت ہو گئے، ابھی بھی سو رہے ہیں، ہر ایک کو جگایا، بیدار کیا، اور راستے میں وہ اشقل اشقیاء، شقی ترین بدبخت ابن ملجم الٹا سویا ہوا تھا، اس کو بھی امیر المومنین نے جگایا، اٹھو سحر قریب ہے، خدا کا نام لے، اپنے رب کی بندگی کے لیے اٹھو۔ اٹھایا، امیر المومنین مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہ وقت آیا کہ جب امیر المومنین نماز فجر پڑھا رہے تھے، اس وقت یہ لعین جو پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا، اس شقی نے وہ ضرب کائنات کی اس ہستی کے سر اطہر پہ مارا جس کے بعد بہت سارے مسلمان یتیم، بیوہ، فقراء اور مساکین اس شب یتیم ہو گئے۔ ضربت امیر المومنین کے سر اطہر پہ لگا، ایک کوہرام برپا ہوا۔ امام حسن نے فوراً بڑھ کر نماز کو تکمیل کیا۔ امام حسن نے سر اطہر کو اپنے گود میں رکھا، خون بہ رہا تھا مسلسل۔ امام حسن رو رہے تھے، اور روتے روتے ایک آنسو جن امیر المومنین کے چہرے اطہر پہ پڑا۔ امیر المومنین نے آنکھیں کھول کر فرمایا، بیٹا حسن روتے کیوں ہو؟ صبر کرو، آپ کے بابا پر جو زخم آیا ہے اس پر صبر کرو، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ امیر المومنین کے پاس امام حسین آئے، امام حسین کو قریب بلایا۔ امام حسین نے جب فریاد شروع کی بابا کے زخم کو دیکھ کر، امام حسین کو خود امیر المومنین نے تسلی دی، بیٹا حسین روئے نہیں، تیرا بابا موجود ہے، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کے پاس موجود ہے،
حسین اس مصیبت پر صبر کر لو۔ لیکن عزادارو، روایت میں یہ واقعہ بھی ہے کہ جب امیر المومنین کو گھر میں پہنچایا گیا، جب گھر میں لایا گیا ایک کمرے میں جس میں امیر المومنین عبادت کرتے تھے، امیر المومنین کو بستر پہ بٹھایا گیا۔ جب امیر المومنین کی بیٹیاں آئی، زینب و ام کلثوم آئی، زینب و ام کلثوم فریاد کرتی ہوئی اپنے بابا کے سرانے پہ آئی، لیکن وہ علی جو حسن اور حسین کو روتے ہوئے دیکھ کر خود صبر کی تلقین کر رہے تھے، جب زینب و کلثوم کی رونے کی آواز آئی، امیر المومنین نے خود بھی رونا شروع کر دیا، خود فریاد شروع کی۔ میں عرض کروں گا میرے مولا، آج زینب چھوٹی ہے، آپ کے پاس ہے، حسنین ہے، کوفہ کے اندر ہے، لیکن آپ کو زینب کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ اگر عصر عاشور جب سید الشہداء کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا، یہی زینب تلے زینبیہ پہ کھڑی ہو کر فریاد کر رہی تھی۔ شام غریبہ میں زینب پر جو مصیبت ٹوٹ پڑی تھی، اگر یہ مصیبت دیکھ لیتی، اے علی آپ کیسے صبر کر لیتے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔